پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. جب آتی ہے تو پھر نظام سارا تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ حق و باطل تو ٹکراتے رہیں گے، اور جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا یہ ٹکراؤ چلتا. الحرب سجال بیننا ینالون منا وننال منہم. جنگ ہمارے اور بادل کے درمیان ڈول کی طرح رہے گی، پانی کے ڈول کی طرح. کبھی ڈول ادھر چلا جائے گا، کبھی ڈول ادھر چلا جائے گا، لیکن مسلمان کو کوئی گھاٹا نہیں ہے. اس کے شکست سے بھی فتح ہے کہ وہ شہید ہو کے جنت میں چلا گیا، اور کافر کی فتح بھی شکست ہے کہ وہ جیے یا مرے وہ جہنم میں جائے گا. تو ساری قوم سے درخواست ہے کہ نماز کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کرے، اور اپنے اللہ کے سامنے نفل پڑھ پڑھ کر دعا کریں اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اسلام کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مکار دشمنوں کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ افواج پاکستان اگر دوبارہ ٹکر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے. سب اس کا اہتمام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کا ٹکراؤ قیامت تک رکھا ہے. دونوں ایک ہی دن اتارے گئے. جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتارا اسی دن شیطان بھی اتر رکھے. تو چند دنوں بعد ہی ایک باطل کا نمونہ بنا قابیل، اور ایک حق کا نمونہ بنا حابیل. قابیل نے حابیل کو قتل کیا. اس میں ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ اکثر جو رنجشیں ہیں وہ رشتہ داروں میں زیادہ ہوں گی اور ان سے کم ہوں گی. تو رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی، پہلے نبی جنہوں نے دین کو زندہ کرنے کے لیے تلوار اٹھائی وہ ہمارے نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ براہ راست اللہ کے عذاب سے قومیں تباہ ہو جاتی تھی. موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے اترنے کے بعد جو براہ راست عذاب تھے وہ کم ہو گئے، نہ ہونے کے برابر. تو اول من قاتل فی سبیل اللہ یوشع، سب سے پہلے نبی جنہوں نے اللہ کے نام پر تلوار اٹھائی وہ تھے حضرت یوشع علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی جگہ جو نائب بنے. اور ان کا جو قتال تھا، جہاد تھا، وہ دین کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنا ملک آزاد کروانے کے لیے تھا. وہ بھی جہاد ہے. من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے. تو اللہ نے قرآن میں سبب بتایا، وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا. وہ بنو اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہ قتال کریں، ہمیں اپنے گھروں سے، اولادوں سے دور کر دیا گیا ہے. تو دوسرا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، یہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے. اور جو پہلی آیت پڑھی ہے وہ طالوت اور جالوت والی ہے. تو اللہ کا دین زندہ ہو اور حق غالب آئے اور باطل مغلوب ہو، اس کے لیے پہلی تلوار اللہ نے ہمارے نبی کو پکڑائی کہ جنہوں نے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. یہ پہلی امت ہے جنہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاد کیا. یہ ملک گیری کے لیے نہیں تھا. یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران کے بادشاہ کو دعوت دینے گئے تو اس نے کہا یزدجرد نے، اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو پھر کیا کرو گے؟ ہم یہیں سے واپس چلے جائیں گے، تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے، بس پھر تمہارے ملک میں آئیں گے تجارت کے لیے.
ہمارا تمہارا اس کے بعد کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تو حق و باطل میرے نبی کے دور میں ٹکراتے رہے۔ آپ کے زمانے میں کوئی 70 کے قریب جہاد کی جماعتیں گئیں، تو فضا بنی ہوئی ہے، تو اس کے لحاظ سے میں آج آپ کو مختصر ایک جنگ کا واقعہ سناتا ہوں جو میرے نبی کے دور میں ہوئی۔ 8 ہجری میں آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھنے شروع کیے اور ان کو دعوت دینا شروع کی۔ بنو اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ ساری قوموں کی طرف نہیں تھے، اس لیے وہ صرف بنی اسرائیل میں محنت کرتے تھے۔ ہر قوم کے لیے الگ نبی تھا۔ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم قبیلے میں نبی بھیجے۔ بنو اسرائیل کے نبی صرف بنو اسرائیل کے لیے آتے تھے، ہمارے نبی تھے لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، سارے عالمین کے لیے۔ تو آپ نے جو ہمسایہ ملک تھے ان کو خطوط بھیجے کہ ایمان لے آؤ۔ تو 8 ہجری میں آپ نے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر بھیجا اردن کے حکمران کی طرف۔ تو راستے میں موتا ایک جگہ آتی ہے، وہاں پر عیسائی عربوں کی حکومت تھی۔ عربوں میں 2 قبیلے بد نصیب نکلے جنہیں جو ایمان سے محروم رہے، باقی سارے عرب ایمان لے آئے۔ ایک تھے بنو تغلب اور ایک تھے بنو غسان۔ تو موتا پر بنو غسان حکمران تھے عیسائی، تو ان کا اس وقت حاکم تھا شرحبیل بن عمیر الازدی، شرحبیل بن عمر الازدی، شرحبیل بن عمر الغسانی۔ جو میرے نبی کے قاصد تھے وہ تھے حارث بن عمیر قبیلہ ازد کے۔ تو وہ اس نے وہاں سے وہ گزرے تو آگے جا رہے تھے، انہوں نے ان کو پکڑوا لیا، پوچھا کہ کون ہو، کدھر جا رہے؟ انہوں نے سر بتایا۔ تو سفیر کو قتل کرنا شروع سے ناجائز تھا، غیر قانونی تھا شروع سے۔ اس کی بدبختی اس نے ان کو قتل کروا دیا، حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب کو یہ خبر ملی تو آپ نے لشکر کو تیار کرنے کا حکم دیا اور 3000 کا لشکر تیار کیا، اور ارشاد فرمایا کہ ان پر امیر بنایا کہ اس کو غلام کو، کہ قوم کا فرق مٹایا اور غریب امیر کا فرق مٹایا، کہ زید بن حارثہ امیر ہے، اگر یہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر کا نام لیا، پہلے غلام کا نام لیا پھر اپنے کزن کا نام لیا۔ اگر زید شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ہے، اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ہیں، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر جسے چاہو امیر بنا لو۔ ایک یہودی وہاں مجلس میں تھا، کہنے لگا یہ تینوں کو تو شہادت مبارک ہو، کیونکہ نبی کا قول اگر بھی جو ہوتا ہے نا وہ یقینی ہوتا ہے، وہ اگر ہمارے لیے ہوتا ہے وہ ہو کہ نہ ہو، نبی کا اگر بھی یقینی ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس لشکر کو روانہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر میں تمہاری مدد کروں تو تم پر کوئی فتح نہیں پا سکتا، تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر میں ہی تمہیں چھوڑ دوں، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، کون تمہاری مدد کرے گا؟ تاریخ ساری میرے دماغ میں ایسے گھوم رہی ہے کہ طاقت کے باوجود بھی جب اللہ مسلمانوں کی مدد سے ہٹا تو کیسے خشک پتوں کی طرح ان کو اڑا دیا۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، میں مصیبت ڈال دوں تو میرے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ إِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، بھلائی مدد کا ارادہ کرو تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا،
میری طرف سے رحمت اور مدد کا دروازہ کھل جائے کوئی بند نہیں کر سکتا. وما یمسک، اور اگر میں ہی بند کر دوں فلا مرسل لہ من بعد، تو کوئی نہیں آئے گا تمہاری مدد کے لیے. کتنی آیات ہیں قرآن پاک میں. تو جب یہ لشکر موتا کے قریب پہنچا تو رومیوں کو مخبری ہو گئی تھی. تو انہوں نے 1,00,000 کا لشکر بھیج دیا حفاظت کے لیے. تھیوڈورس رومی سردار سالار تھا. اب جب پتہ چلا تو وہ 1,00,000 ہے، اچھی 3,000، کوئی تو 19-20 کا فرق ہو. 3,000 1,00,000 علاقہ بھی ان کا. تو صحابہ میں گھبراہٹ پھیل گئے. ایک طبی چیز ہے. جنگ بدر میں بھی وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، جب ہم نے بدر کی طرف تمہیں لے جانا چاہا تو تم میں سے بہت سارے گھبرا رہے تھے کہ ہم تو غیر مسلح ہیں، کیسے لڑیں گے. یہ فطرت ہے، اسے خوف نہیں کہتے، یہ انسانی فطرت. تو سارے کی رائے بنی کہ اللہ کے نبی کو اطلاع کریں، پیچھے ہٹ جائیں اور مدد طلب کریں. جب مدد آ جائے پھر حملہ کریں. تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اتخافون من الموت، موت سے ڈرتے ہو؟ ما نحن الا باحدى الحسنيين. سبحان اللہ. ارے اللہ کے بندو، ہمارے سامنے 2 رحمتیں سچی پکی ہیں، 2 کامیابیاں سچی پکی ہیں. اگر ہم فتح پاتے ہیں تو ہمارے لیے کامیابی ہے، ہم غازی ہیں. اور اگر ہم مارے جاتے ہیں تو ہم شہید ہیں، وہ بھی کامیابی ہے. تو پھر موت سے کیا ڈر؟ اگر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو، ڈر کیسا؟ جب عشق کی بازی ہے تو اس میں کیا ڈرنا ہے؟ اگر جیت گئے تو کیا کہنا؟ ہارے بھی تو بازی مات نہیں. اگر جیت گئے تو کیا کہنا؟ ہارے بھی تو بازی مات نہیں. ہماری تو میدان جنگ میں اللہ کے لیے لڑتے ہوئے موت تو عین مطلوب ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کو شبی. اس سب کی ہمت بن گئی. یہ عجب اسلام کی تاریخ ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اتنے لشکروں سے لڑ جائیں. یہ صرف مسلمانوں نے کیا ہے. تو حضرت زید نے جھنڈا اٹھایا. میں موتا گیا ہوں، موتا کا میدان جنگ دیکھا ہے سارا، اور وہ میں پھر بعد میں بتاتا ہوں. تو وہ اللہ، اور 700 میل کا سفر ہے مدینے اور موتا کا. میرے نبی مسجد میں بیٹھے تھے اور ایسے خلا میں دیکھ رہے تھے. ایک دم آپ نے فرمایا، زید نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھا. کتنے درمیان میں رکاوٹیں ہیں. دیکھو نا، اس دیوار کے پیچھے مجھے تو نظر نہیں آ رہا. 700 میل کی رکاوٹوں کو اللہ میرے نبی کے لیے ہٹا رہا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں زید نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھا اور قتال کیا اور قتل ہوا. ودخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گئے. جب اس لشکر کو روانہ کیا، جرف تک آپ ساتھ گئے. جرف آخری چوکی تھی جہاں سے لشکر آپ لے جاتے تھے. مسجد نبوی سے 7 میل کے فاصلے پر تھے. تو پیچھے رہنے والے صحابہ کہنے لگے سالمین و غانمین، اللہ آپ لوگوں کو سلامتی سے لائے اور فتح سے لائے. تو عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا، عبداللہ بن رواحہ بڑے شاعر تھے. فی البدی لیکنی اسأل الرحمن مغفرتا وضربتا ذات فرع تقذف الزبدہ. نا نا نا، میں نے واپس نہیں آنا، میں اللہ سے مانگتا ہوں مغفرت اور ایک ایسی نیزے کی ضرب جو میرے جگر کو چیر کے رکھ دے. جو اونٹنی پہ سوار ہوئے اور چلے تو زید بن ارقم آپ کے پیچھے بیٹھے تھے. وہ جوان تھے، بالکل نو عمری تھی. تو
عبداللہ بن رواحہ کہہ رہے تھے اذا ادنیتنی وحملت رحلی مسیرت اربع بعد الحسائی فشانک انعم وخلاک ضمن ولا ارجع الى اہلی وراہی. وہ اپنی اونٹنی کو کہنے لگے، ان سے باتیں کر رہے ہیں کہ جب تو مجھے لے کے چلی ہے تو لمبی مسافت پر تو سلامت رہے، لیکن یہ تیرا میرا آخری سفر ہے، میں واپس نہیں آؤں گا. تو حضرت زید بن ارقم رونے لگے، تو ان کو انہوں نے ایسے کون نہیں ماری ایسے پیچھے ایسے کیوں روتا ہے؟ اللہ مجھے شہادت دے اور تو غنیمت لے کے واپس جائے، یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے؟ دیکھو جنہوں نے مرنے کا ارادہ کیا انہیں ہرانا بڑا مشکل ہوتا ہے. خالد بن ولید اور طلحہ، جھوٹے نبی کی جنگ ہو رہی تھی، تو طلحہ اپنے سالار سے کہتا ہے وہ ہیں بھی تھوڑے اسی ہاں بھی زیادہ تو سانوں ہی وہ ماری جانتے ہیں، گل کی ہے. تو اس کے سالار نے کہا وہ جو ادھر ہے نا ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں پہلے مر جاؤں دوسرا بعد میں مرے، اور ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے پہلے اگلا مرے پیچھے میں مرا، ان سے کون لڑے گا؟ تو انہوں نے کہا ایسے کون نہ